بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی درد دل اور زخمی دل کے ساتھ یہ معروضات شیئر کرنے پر مجبور ہوا ہوں کہ ہمارے بعض اداروں کے بڑے افراد، یعنی عدلیہ کا سب سے بڑا آدمی چیف جسٹس، ایسی کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسے کچھ فیصلے صادر فرماتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے صریح منافی ہے۔ کل ہی کی بات ہے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آئین کے تحت ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا کہ آئین میں ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے یا ہے تو آپ بھول گئے کہ دفعہ نمبر 298B اور 298C، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور قادیانی مذہب جو ہے وہ اپنی اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ صریح ان دفعات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ کس دفعے کے تحت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں اور وہ اپنی مکمل آزادی رکھتے ہیں؟ حالانکہ قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے سینکڑوں جانیں شہید ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، اور بڑے لمبے عرصے تک تحریکیں چلی، تاہم کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اتنی قربانیوں کو آپ اپنے دو جملوں کے ذریعے سبوتاش کریں گے، کینسل کریں گے؟ افسوس ہمیں اس سوچ پر ہے کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ صحیح مسلمان ہیں تو وہ آپ کے نبی کے ڈاکو ہیں، نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، کیا آپ کو وہ نظر نہیں آئی؟ افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ ہمارے یہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، حقیقت میں ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے یہ بہت دور ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء۔ دو چار انگریزی الفاظ پڑھ کر، دو چار انگریزی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھنے والے حضرات، یہ یاد رکھو کہ جب تک تمہیں مذہب کی تعلیم نہیں ہے، مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے، ان ساری کتابوں کو پڑھنے کے باوجود آپ جاہل ہیں اور جاہل رہیں گے، جس کا نتیجہ اس شکل میں نکلتا ہے۔ ورنہ ایک ادنا مسلمان بھی، ایک جاہل مسلمان بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ ختم نبوت کے منکروں کو آپ آزاد سمجھتے ہیں، یعنی آج سے وہ مسلمان بھی ہوں گے، آج سے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی لکھیں گے اور آزادی سے دندناتے پھریں گے۔ کیا اسی لیے بنا تھا پاکستان؟ اور یاد رکھیں کہ آپ کے یہ الفاظ اور یہ سوچ، اور اس سوچ پر بھی لعنت ہے، سوچنے والے پر بھی لعنت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، تمام مسلمانوں کی لعنت ہے۔ افسوس کہ ہمارے یہ پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ جو پڑھ کے آخر میں آ کے قل هو اللہ ان کو نہیں آتی ہے، کلمہ نہیں آتا ہے، ان کو بہت ساری دینی ضروری باتیں نہیں آتی۔ میں تو مطالبہ کروں گا کہ آئندہ چیف جسٹس کے لیے خاص طور پر درس نظامی کا کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ عام ججز کے لیے بھی فقہ پڑھنا ضروری ہے، تاکہ کل کو وہ آ کر اس طرح کی بکواس نہ کرے۔ آپ نے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، آپ کو برسر عام
اپنی اس گستاخی پر معافی مانگنی چاہیے قوم سے، نہیں تو پھر اللہ کے غضب سے آپ ڈریں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ برسے گی۔ اللہ کو اپنے نبی پیارے ہیں، اپنے نبی کی لاج رکھنا اللہ کو آتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے ان الفاظ کو آپ واپس کریں اور قوم سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما